بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں سب پڑھے لکھے لوگ ہیں اور زیادہ سوالات کی ضرورت نہیں ہے، علماء موجود ہیں اور جو بھی سوالات ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر واقعی کوئی سوال ہے تو پوچھیں، ورنہ زبردستی سوچ کے سوال نہ بنائیں۔ ہمارے لوگوں کو بہت عادت رہتی ہے کچھ تو پوچھنا، واقعی پوچھے تو ٹھیک ہے، آدمی کا ذہن میں سوال تھا پوچھ لیا۔ اب بیٹھ کے زبردستی سوال بنانا، وہ اس کو ویسا مت کیجیے، نہیں آ رہا چھوڑ دو، زبردستی کوئی فرض نہیں پوچھے تو کچھ گناہ گار نہیں ہوں گے، کھانا حرام نہیں ہوگا آپ کے اوپر۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نفع والا علم عطا فرمائے۔ نظر کے لیے دھاگا نہ اپنے کو باندھنا ہے نہ دشمن کو باندھنا ہے، نہ کالا نہ گورا۔ نظر کے لیے اس طرح کے دھاگے یا اس طرح کی کوئی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے لیے دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ دعا ہے اور اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں، تو دعا پڑھ کے علاج کر سکتے ہیں۔ لیکن ایسا کسی کو معلوم نہیں پڑ سکتا کہ نظر لگنے سے پہلے معلوم ہو جائے تو کچھ شیلڈ اس کے لیے رکھے، ایسا کچھ نہیں ہے، ہم کو نہیں معلوم۔ لیکن اچانک مثلا کوئی شخص اچھا خاصا تھا، بیٹھ کے کھیت کے بات کر رہا تھا، اچانک ایک دم ایسا بیمار پڑ گیا کہ اٹھنے بھی نہیں آ رہا۔ بچہ اچھا کھیل رہا تھا، اچھے کپڑے پہنائے اس کو، اور اس کے بعد اچانک ایسا پڑ گیا، بدن گرم ہو گیا اور ایک دم ہلنے کے لیے تیار نہیں، اٹھ رہا نہیں، بات نہیں ہو رہی اس سے۔ اچانک ایسا جب ہو جاتا ہے، یہ ایک اندازہ ہوتا ہے کہ بہت ممکن ہے اس کو نظر ہوئی ہو، وہ بھی آپ ایک دم پن پوائنٹ بول نہیں سکتے ڈیفینیٹلی نظر ہوئی ہے، یہ غیب کا معاملہ ہے، ہم کو معلوم نہیں ہے، لیکن پاسبلٹی ہے، امکان ہے، لہٰذا اس کے لیے دعا پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ایسا کرنا، وہ بہت دیکھ رہا تھا بچے کو، اس کی نظر لگی دیکھو، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ماں باپ کی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ نظر لگنا صرف یہ بولتے ہیں جیسے دشمنوں کی نظر نہ لگے، ضروری نہیں کہ دشمن کی نظر لگتی ہے، محبت کرنے والے کی بھی نظر لگتی ہے، کچھ نہیں بول سکتے۔ سوال ہے کہ ان اسلام ڈو وی بلیو ان دا لا آف اٹریکشن دیٹ مینس وی کین چینج دا فیٹ۔ لا آف اٹریکشن جو کچھ لوگ بزنس کے میدان میں، وہ ہمیشہ ان کے ذہن میں کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے، وہ بولتے ہیں لا آف اٹریکشن یہ کہ جیسا آپ سوچتے ویسا ہوتے جاتا ہے، نہیں کا مطلب نہیں، ہاں کا مطلب ہاں، تو چیزیں آپ کے سوچنے سے بدلتی ہیں۔ وہ جیسے کسی نے کہا دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ لا آف اٹریکشن یا اس طرح کی کوئی چیز، جہاں تک میں جانتا ہوں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، اللہ کا لا چلتا ہے، تو لا آف ڈیسیجن ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا ڈیسیجن چلتا ہے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ ڈکری، اسی کو کہتے ہیں فیصلہ، قضا، تقدیر۔ وقضى ربك الا تعبدوا الا، قضا ایک قضاء شرعی ہوتی ہے، ایک قضاء کونی ہوتی ہے، کائنات میں اللہ فیصلے کرتا ہے۔ فقضاهن سبع سماوات، تو اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، تو لا آف ڈکری ہے۔ لا آف اٹریکشن ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم اٹریکٹ کریں تو سب مل جاتا، جیسا ہم چاہیں ایسا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ افضل سوال یہ ہے کہ رقیہ اگر ریکارڈڈ ہو تو کافی ہے یا کوئی پڑھنے والا موجود ہو؟ افضل اور سنت یہی ہے کہ کوئی پڑھنے والا پڑھے، اور اگر ایسا نہیں ملتا ہے تو چونکہ اصل علاج قرآن سے ہے، ایک انسان کو ہدایت چاہے کوئی پڑھ کے سنائے اس سے بھی مل سکتی ہے، اور آڈیو کیسٹ سنے اس سے بھی مل سکتی ہے۔ اسی طرح سے رقیہ کی جو آیات ہیں، اثر جو اس کا ہے، ان آیات کے پڑھنے سے ہو سکتا ہے، اگر وہ ریکارڈڈ بھی ہے تو اس سے بھی علاج ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن افضل اور اولا یہی ہے کہ کوئی پڑھنے والا ہو، چاہے گھر کا آدمی ہو، وہ پڑھے، بہتر ہے۔ لیکن اگر کیسٹ، اب اس کو بھی تجوید نہیں آتی، کیا کریں؟ وقت نہیں ملتا، دکان پہ بیٹھا رہتا ہے، کبھی تجوید سیکھا نہیں، نہ بچپن میں، جوانی میں، نہ بڑھاپے میں، اب کیا کرے؟ تو اب ایسے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ہم کو پڑھنے نہیں آتا قرآن، تو وہ لوگ اگر ریکارڈنگ وغیرہ سنتے ہیں تو کوئی حرج اس میں نہیں ہے، لیکن قرآن پڑھنا سیکھنا چاہیے، کم سے کم سورہ فاتحہ تو پکی کر لے۔ ذاتی طور پر یہ سوال یہ ہے کہ جو موبائل فون ہوتے ہیں ان میں اپلیکیشنز کچھ ہوتی ہیں جن میں اذان کا وقت ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے،
مجھ کو یہ مناسب نہیں لگتا ہے، اس لیے کہ وہ واقعی اذان نہیں ہے، تو اذان کا ہونا اس وقت میں مناسب نہیں لگتا ہے۔ البتہ آپ کچھ اس میں الارم اگر ایسا لگا سکتے ہیں جو بہت ڈسکو بھی نہ ہو ایک دم کہ اذان ہو رہی ہے اس کے لیے گانے کی میوزک بج رہی ہے، ایسا نہیں ہو۔ آپ اس میں کوئی دوسرا ایسا انڈیکیٹ یا جیسے آواز کچھ ایسی رکھ سکتے ہیں جس سے آپ کو معلوم ہو جائے کہ وقت ہو گیا ہے، بیپ کچھ ہو سکتی ہے اس طرح سے۔ تو اذان کے لیے حرمت کا فتویٰ تو میں نہیں جانتا، میرے علم میں نہیں اس طرح سے، لیکن پرہیز کریں تو بہتر ہے، اس لیے کہ بے وقت اذان، ادھر اذان ہو رہی ادھر اذان ہو رہی، اس طرح سے وہ اذان واقعی اذان نہیں ہے۔ اس کے اوپر نماز پڑھ سکتے ہیں آپ، اذان ہوئی چلو، بلکہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ اذان کس نے دی ہے؟ وہ اپلیکیشن نے دی ہے، مؤذن صاحب کی اذان وہ نہیں ہے۔ لہٰذا ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ نہ رکھیں تو بہتر ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے حرام ہے، علماء سے آپ پوچھیں اس کو، لیکن بچیں تو بہتر ہے۔ نماز جماعت کے ساتھ چھوڑنا گناہ میں آتا ہے کیا؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ جماعت واجب ہے یا نہیں۔ راجح قول یہ ہے کہ بلا عذر جماعت کا ترک کرنا جائز نہیں ہے، بغیر کسی عذر کے۔ عذر کا مطلب یہ نہیں کہ میچ چل رہی ہے آخری اوور ہے، یہ عذر نہیں ہے، یا کوئی ایسا عذر جو مہمان آ گئے ذرا ہم لوگ بات کر رہے ہیں، تو یہ عذر نہیں ہے۔ واقعی آدمی بیمار ہے یا مسئلہ کچھ ہے یا سخت بارش ہو رہی ہے یا بہت کچھ اور باہر مسائل چل رہے ہیں، فساد ہو رہا ہے، کچھ بھی اس طرح کی بات ہے، یا آدمی کو اچانک پیشاب پاخانے کی حاجت آ جائے، جماعت چھوٹ جائے اس کی، تو واقعی کوئی عذر انسان کے پاس ہے تب تو وہ جماعت چھوڑے تو حرج نہیں ہے، لیکن بلا عذر جماعت چھوڑنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اگر سوال یہ ہے کہ اگر ایک آدمی جماعت چھوڑتا ہے اور دوسرے بھلائی کے کام کرتا ہے تو دو سوال ہو سکتے ہیں یہاں پہ، کیا یہ اس کی نیکیوں کو برباد کرے گا؟ نہیں۔ کیا وہ نیکیاں کر کے کچھ اور نیکیاں کر کے اس کو پیچ اپ کر سکتا ہے؟ جیسا سوال ہے کہ کیا اس کی بھرپائی کر سکتا ہے؟ نہیں، وہ بھرپائی اس کی نہیں ہوگی۔ ہاں، قیامت کے دن نامہ اعمال میں ہوگی، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک آدمی کہے کہ میں چونکہ جماعت چھوڑتا ہوں لہٰذا میں غریب کو کھانا کھلاتا ہوں تو یہ اس کے برابر ہو گیا۔ نہیں، وہ اپنی جگہ گناہ باقی ہے اور یہ اپنی جگہ نیکی ہے، تو دونوں، یہ نیکی ہے وہ گناہ، وہ قیامت کے دن جب تولا جائے گا گناہوں کو نیکیوں کو تب تو اس کا کچھ اثر ہو سکتا ہے، لیکن وہ کفارہ نہیں ہے، اس کا کفارہ نہیں ہے۔ سوال ہے کہ رکوع کے بعد جب لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ باندھنا افضل ہے یا ہاتھ چھوڑنا افضل ہے؟ اس باب میں کوئی صریح روایت نہیں ہے۔ صریح کا مطلب ہوتا ہے صاف، بالکل واضح روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا عمل میں ملے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے کھڑے ہوتے تھے تو آپ ہاتھ باندھتے تھے۔ اب کچھ علماء اس وجہ سے اس بات کے قائل ہیں کہ آدمی باندھے یا چھوڑے اس کو اختیار ہے، جیسے امام احمد ابن حنبل ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، زیادہ بہتر یہی ہے کہ ہاتھ چھوڑے، اس لیے کہ باندھنے کا ذکر رکوع کے بعد نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، ہاتھ باندھیں، اس لیے کہ نماز میں رکوع سے پہلے ہاتھ باندھتے ہیں تو بعد میں بھی ہاتھ باندھیں گے، اس لیے کہ وہ بھی قیام ہے۔ تو اب یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے اندر کوئی ایسا فیصل قول، صاف صریح دلیل ایسی نہیں ہے کہ جس سے ایک کو بالکل غلط اور دوسرے کو بالکل صحیح، اور ایک کو گناہ گار اور ایک کو یعنی سنت کا مخالف اور سنت کا متبع کہا جائے۔ راجح قول ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ہاتھ چھوڑنا چاہیے، اس لیے کہ نماز کے جتنے اعمال ہیں ان میں ہر مرحلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبری دی ہے۔ رکوع کے بعد میں ہاتھ باندھنے کا تذکرہ نہیں ہے۔ ہاں، صحابی جو ہیں انہوں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ذکر کی، مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے رکوع کے کہا کہ میں اب آپ کی نماز غور سے دیکھنے کا میں نے ارادہ کیا ہے، تو انہوں نے رکوع کے پہلے تو ذکر کیا کہ آپ نے ہاتھ باندھا، لیکن رکوع کے بعد ایسا کچھ ذکر نہیں کیا۔ اگر واقعی یہ چیز ہوتی تو آپ اس کو ذکر کرتے ہیں۔ لہٰذا نماز میں یا کسی بھی حال میں، قیام کی حالت میں اصل یہ کہ آدمی ہاتھ چھوڑا رہتا ہے، اس میں زیادہ کچھ ایکٹیویٹی ہے تو وہ ایڈیشنل ہے، ورنہ قیام بیسیکلی کیا ہے، کھڑا ہو گیا آدمی ہے۔ لیکن قیام میں ہم ہاتھ کیوں باندھتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے ہاتھ باندھا ہے۔ اب رکوع کے بعد تذکرہ نہیں ہے تو تذکرہ آئے تو باندھیں۔ اب کوئی اگر اس کو پہلے کے ساتھ میں استصحاب جس کو کہتے ہیں کہ پہلے چونکہ باندھا تھا پھر بعد میں باندھیں، اگر اس وجہ سے کوئی باندھتا ہے تو ہم اس کے اوپر سختی سے رد نہیں کرتے ہیں، جیسے شیخ بن باز کا قول ہے۔ لیکن کوئی آدمی چھوڑتا ہے
تو وہ ہمارے نزدیک راجح اس لیے کہ زیادہ جو اصولی اعتبار سے امت میں عمل جو چلا آیا ہے، آپ دیکھیں پوری امت میں عام طور سے معمول جو رہا ہے وہ یہی کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑتے رہے ہیں۔ تو زیادہ بہتر یہ کہ جب تک کہ کوئی پختہ دلیل نہ ملے آدمی ہاتھ نہ باندھے رکوع کے بعد میں، اور اگر کوئی باندھتا ہے تو اس کا بائیکاٹ بھی نہ کرے۔ ہمارے یہاں بہت شدت ہوتی ہے، کچھ مسائل ایسے ہیں جس میں صاف صریح دلیل ایسا مت کر، اور پھر کوئی کرا تو گناہ گار ہے۔ ایک دم کلیئر دلیل اگر نہیں ہے تو اس پہ لڑنا یہ نادانی ہے۔ امام احمد بن حنبل سے زیادہ متبع ہم ہیں، انہوں نے کہا اختیار انسان کو چاہے تو باندھے جائے تو چھوڑے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علماء نے رخصت بھی اس میں دی ہے، لہٰذا ہمارے نزدیک جو صحیح اور راجح قول ہے اس پر ہم عمل کریں، لیکن ایسے مسائل جن میں صراحت کے ساتھ مخالفت نہیں ہے اس میں ہم دوسروں کے اوپر سختی سے رد بھی نہ کریں۔ ہم ذاتی طور پر ہاتھ چھوڑتے ہیں اس لیے کہ ہم کو ابھی تک اطمینان اس پر نہیں ہے کہ ہاتھ باندھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی باندھتا ہے ہمارے بازو آ کے کھڑا تو سلام کے بعد اس کو گھر کے نہیں دیکھتے ہم لوگ، کہاں سے آیا تو، ادھر کا ہے، کون سی مسجد کا ہے تو آئندہ دکھنا نہیں ادھر، تو دوسروں کو بھی خراب کرے گا یہاں پہ۔ تو کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں وسعت ہے، جن میں اجتہادی معاملہ ہے، اس میں سختی کرنا مناسب نہیں ہے، سلف کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں سمجھتا ہوں آپ سب کو سوالات یاد آ رہے ہیں۔ اگر کوئی آدمی نفل نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور سامنے سترا اس نے نہیں رکھا ہے تو جانے والا کتنے دور سے جا سکتا ہے؟ بہتر ہے کہ جتنا دور اتنا دور سے جائے، لیکن اس میں جیسے شیخ بن باز وغیرہ اور علماء نے جو کہا ہے وہ یہ کہ اس کی جو ٹیریٹری ہے وہ سجدے کی جگہ تک ہے، اس کے بیچ میں سے کوئی جاتا ہے تو پھر اس نے اس کی نماز کو قطع کرنے کی کوشش کی، اس کے پار سے کوئی جاتا ہے تو اتنا سنگین معاملہ نہیں ہے۔ شیخ بن باز وغیرہ نے یہی بات کہی ہے، لہٰذا وہ اگلی صف سے گئے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ایسا نہ کریں، جھگڑے ہوں گے مسجدوں کے اندر، جتنا دور سے آپ جا سکتے ہیں بہتر ہے۔ اگر نظر بد ہو تو رقیہ کا طریقہ صحیح کیا ہے؟ جس کو بھی نظر لگی ہے آپ اس کے لیے دعا پڑھیں، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ پہلے میں بتا چکا ہوں، یہ دعا اتنی پڑھیں بس کافی ہے۔ بعض اوقات کچھ چیزیں بہت آسان ہوتی ہیں، تھوڑا مشکل بتاؤ، کچھ ایسا کر کے کچھ تو ہو، سیدھا سادہ دین ہے، اتنا کرنا ہے بس۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور دینی مجالس میں حاضر ہونے کی اور دین کی جو بھی باتیں سامنے آئیں ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔